بحوالہ کتاب بخاری حدیث نمبر 2048، یہ حدیث پاک کاس ہے اسلامی بھائی چارے کی ایک اعلیٰ ترین مثال کی، اور وہ بھی اس وقت کی جب اسلام اپنے ابتدائی اور مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا۔ چلیں ملاحظہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تو رسول اللہ نے ان کے اور سعد بن ربیعہ انصاری کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ بھائی چارہ مطلب؟ بھائی چارہ مطلب باہر سے آئے ہے سر و سامان افراد کو ان کی فوری ضروریات زندگی کی دستیابی کے لیے مقامی افراد سے باہمی رشتہ اخوت میں باندھنا۔ لیکن ایسے تعلق کو نبھانا تو مشکل کام ہے۔ جی بالکل درست سمجھا، یہ واقعی مشکل ہے، لیکن یہ خوبصورتی اور فخر بھی آفاقی اور عالمگیر دین اسلام کا ہے، اور یہ کمال صرف اور صرف رسول اللہ کی طلسماتی شخصیت کو حاصل ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ طلسماتی شخصیت کا لفظ عجیب سا لگا نا، لیکن حضور کے اس بھائی چارہ کے بعد سعد بن ربیعہ نے ان کو کیا کہا وہ سن کر آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب لگے گا۔ واقعی اچھا، انہوں کیا کہا ذرا دل تھام کر سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ کو کون سی زیادہ پسند ہے، جو آپ کو پسند ہو میں آپ کے لیے اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یہ تو یقیناً قابل یقین ہے۔ جی آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی تو کوئی اپنے اس کے بھائی کے لیے بھی دینے کو تیار نہ ہو، اور اتنی بڑی پیشکش سن کر تو کسی کے منہ سے بھی رالیں ٹپکنے لگیں، اور اگر ایسی پیشکش کسی ایسے شخص کو ہو جو بالکل بے سر و سامان ہو تو کیا وہ اسے ٹھکرائے گا؟ بالکل نہیں، ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری سوچ اور اندازہ تو وہ درست ہے، لیکن عبد الرحمن کا جواب بڑا چونکا دینے والا ہے۔ تو کیا انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ جی ہاں، ایسا ناقابل یقین جواب جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسا کیا جواب تھا؟ جواب میں عبد الرحمن نے فرمایا، سعد بھائی، اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، مجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ بس اگر یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو، اس کا نام اور راستہ سمجھا دیں۔ یہ کوئی تصوراتی کہانی یا فلم ڈرامہ کا سین نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقی زندگی کی ایک ناقابل یقین حقیقت ہے۔ اور پھر اسے بعد کیا ہوا؟ واقعی یہ تو بہت عجیب اور ناقابل یقین ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نام اور ڈونٹ راستہ سمجھایا، اور پھر آپ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے۔ انسان کے طور پر ہم یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس توکل اور مالو زن سے بے نیازی کے صلہ میں تجارت میں بے پناہ برکت عطا فرمائی ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان ان کے کپڑے یا جسم پر موجود تھا، جو شاید اس جو وقت نئے شادی شدہ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے یہ رنگ دیکھ کر خوشی سے دریافت فرمایا، لگتا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے یقیناً مبارکباد دی ہوگی اور دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی ہے؟ بولے یا رسول اللہ، ایک انصاری خاتون سے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ مہر کتنا دیا؟ عرض کیا کہ 1 گٹھلی برابر سونا، یا کہا کہ سونے کی 1 گٹھلی دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ ولیمہ کا بندوبست بھی کرو، خواہ 1 بکری ہی ہو۔ یہ وہی عبد الرحمن ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان یعنی اللہ کے تاجر کا لقب دیا۔ عبد الرحمن اور لقب رسول کو آنے والی تحریر میں پیش کیا جائے گا۔ فی امان اللہ۔